بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنے ماننے والے مسلمانوں کو، مومنوں کو بار بار اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. جو بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالی اتنا ہی اسے سکون اور راحت نصیب فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. ہاں، اپنے محبوب بندوں کو اللہ تبارک تعالی کبھی کبھی آزمائش میں ڈالتے ہیں، حالات پیدا ہوتے ہیں. اور ہر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اشد البلاء انبیاء الامثل فالامثل. دنیا میں سب سے زیادہ حالات اللہ کے نیک بندوں، نبیوں کو آتے ہیں، اور جو بندہ نبی سے جتنا قریب ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی آزمائش اور امتحان والی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قوم سے نبی تھے جو راحت کی نیند سویا کرتے تھے اور آرام کا دن گزارا کرتے تھے. خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی ایذائیں دی گئی. حرم محترم میں آپ سجدہ ریز تھے. کافروں نے، مشرکوں نے اون کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی. آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ کتنا سخت معاملہ کیا. شیخ ابی طالب کو قید بنا کر کتنی اذیتیں دی گئی اور کتنی تکلیف پہنچائی گئی. طائف کے سفر میں اتنا خون بہا کہ آسمان کے فرشتے، روایت میں آتا ہے کہ جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں. یہ
ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کی وادی میں اللہ کے حکم سے قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے۔ زمین و آسمان کام گئے، حاملان عرش فرشتے تھرا گئے، ساتوں آسمان کی مخلوق حیرت زدہ رہ گئی، اور ایسا انہوں نے دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ شاید ہی وہ مثال کبھی پہلے ملتی ہو۔ اور دوسرا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اور جب معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ بے حس ہیں، شرارتی ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو یہاں کے نہ صحیح طائف کے لوگ شاید ایمان و اسلام قبول کر لے، لیکن وہاں آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، یہ خرید کے اندر انگور کا باغ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے دشمنوں میں کٹر ترین دشمن کے بھائی کا باغ تھا، اسے خود رحم آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر، اور آپ کے مبارک چپل پنجوں سے نہیں نکل رہے تھے، تلوے سے چپک گئے تھے خون کی وجہ سے۔ اس وقت فرشتوں نے آنسو بہائے تھے اور رویا تھا۔ جتنا قریب کوئی مرد اور عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے رہے گا تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو آرام سے رکھا جائے گا۔ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت کا معاملہ کیا گیا، گالیاں دینے کا جو معاملہ ہوا، اور ذلیل و رسوا کرنے کی جو کوششیں ہوئی، اور قتل کرنے کا، بدنام کرنے کا جو منصوبہ بنایا، وہی کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ آپ بے پردہ رہیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اپنے حال کو ہوم تھیٹر بنائیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اپنے موبائل کے رنگ ٹون کے اندر کوئی نعت شریف رکھیے، کوئی کچھ نہیں، آپ کوئی گانا وانا رکھیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن گھر کے اندر پردے کا ماحول ہو، گھر کے اندر سنیما نہ ہو، ہوم تھیٹر نہ ہو، اور موبائل کے اندر ناچ گانے کی رنگ ٹون نہ ہو، کوئی نظم ہو، کوئی نعت ہو، تو کفار مکہ اور اسلام مسلمان دشمن بعد میں کہیں گے، سب سے پہلے گھر والے تانا دیں گے، بڑی آ گئی رابعہ بصریہ، بڑی آ گئی اللہ والی، اتنے دن بے پردہ پھرتی تھی، اتنے دن قانون کے ساتھ گھوما کرتی تھی، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، ذہنی اعتبار سے بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی پریشان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا، یہ لوگ گھاٹے سے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں، اور حق کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر جمے رہتے ہیں، اور حق کی نقل و اشاعت کرتے ہیں، حق کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر ڈٹے رہتے ہیں۔ حق کی بات کہہ کر صبر کی بات کہی، اس لیے کہ بارش کی بات کہہ کر کوئی چھاتے کی بات کرے گا، اور برسات کی بات کر کر کوئی رین کوٹ کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ صبر کا لفظ استعمال کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کانٹوں کی سیج پر چلنا، گالیوں کا سننا، بدنام ہونا۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اندر کیا تھا۔ ان کو کیا اسلام مسلمان دشمنوں نے چھوڑ دیا؟ کتنی بڑی تہمت لگائی، ہمارا کلیجہ کام جاتا ہے، ہمارا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زنا کی غلط کام کی تہمت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی شمار کی جاتی ہیں اور آپ بہت چاہا کرتے تھے، تو یہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ اگر چاہتے جس وقت تہمت لگائی 11:10 پر فرض کیجیے تو 11:15 بجے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر سورہ نور کی آیت وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورت نیک مرد کے لیے، یہ ترازو، یہ پیمانہ، یہ تھرمامیٹر 1 سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے۔ کئی دن ہوئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سے پوچھا، عائشہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ بتا دیجیے۔ اتنا دکھ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئی۔ ایسا سما بنایا گیا تو ان کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا گیا۔ آج بھی ان فتنوں کے دور میں، گناہوں کے دور میں، باطل پرستی کی دور میں، جس دور کے اندر نیکی کرنا عیب ہے اور برائی کرنا ہنر ہے، عورت اگر بھویں تلاشتی ہیں، سر کھلا رکھتی ہیں اور غیر شرعی کپڑے استعمال کرتی ہیں، حرام کام کی طرف سنیما دیکھنا، گانے سننا، کلبوں کو جانا، یار آشناؤں کے ساتھ ہوٹل میں کھانا، بوائے فرینڈ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر غیر محرم عورت کا بیٹھنا یا عورت کا گاڑی چلانا اور اس کا بوائے فرینڈ پیچھے بیٹھنا، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اگر پردے کی بات کہی جائے، اسلام کی بات کہی جائے، تو لوگ دوسرے امریکہ والے، اسرائیل والے، یہود نصارہ، اسلام مسلمان دشمن، منافق اور کفار بعد میں دشمن ہوں گے، لیکن اپنے لوگ پہلے دشمن ہو جائیں گے اور دانے دیں گے، حالات ایسے پیدا کریں گے۔ شادی محل کے اندر بفے سسٹم میں کھایا جا رہا ہے، ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے، محرم غیر محرم بلا تکلف آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، پردے کا نام و نشان نہیں ہے۔ ظہر کا وقت نکلا جا رہا ہے، 3:30 بجے فرض کیجیے کہ ظہر کا وقت ختم ہو کر 3:30 کے بعد عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ یہ خاتون بے چین ہو کر اسے وضو کا پانی تلاش کی ہے، وضو کا پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کر ارجنٹ نماز پڑھتی ہے، تو سارے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے جنگل کا کوئی درندہ انسان بن گیا ہو، آدمی بن گیا ہو۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ آپ نے فرمایا آئے گا اور اس سے بدتر وقت آئے گا۔ کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا کہ معروف کی نفی کی جائے گی، یعنی جو نیکیاں ہیں ان سے روکا جائے گا۔ عورت اگر برقع پہنتی ہے، دوپٹہ پہنتی ہے، ہاتھ کے دستانے پہنتی ہے، پیر کے اندر موزے پہنتی ہے، ڈھیلا ڈھالا برقع استعمال کرتی ہے، تو ان کے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ کہیں گے بیٹی ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تو 12 سال ہے، 13 سال ہے، زندگی پڑی ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ عمر والی بچی ہے۔ کون روک رہے ہیں؟ امریکہ کا یہود و نصارہ نہیں، انگلینڈ کا وہ کوئی اسلام مسلمان دشمن نہیں، اپنے گھر کے مسلمان، اپنے خاندان اور قبیلے والے روکا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ صبح کو اٹھ کر فجر کو جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے آج ایگزام ہے، آرام سے سو جا، تیری نیند میں خلل ہوگا، امتحان کے لکھنے کے اندر کوئی فرق بیٹھ جائے گا۔ داڑھی رکھتا ہے کوئی نوجوان تو امریکہ اور برطانیہ، فرانس، فلاں وہ بعد میں کہیں گے، گھر کے مرد خاندان کے لوگ کہیں گے کہ یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی،
خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ کرے انتقال ہو جائے، تو پھر میری مائیں اور بہنیں وہ کس حالت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف سے روکا جائے گا، فجر میں اٹھے نہانے کے لیے، فجر کی نماز تہجد وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو خامن کہے گا ابھی تمہیں نزلہ ہے، سردی ہے، گلے میں درد ہے، آرام سے سو جانا۔ گھر کے لوگ بھی معروف سے روکیں گے اور منکر کی تعلیم دیں گے۔ ہاں بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے، ہاں بیٹا جو ہے گروپ بنا کر غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، ہنر عیب بن چکا ہے، عیب ہنر بن چکا ہے۔ میری ماں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو جہاں امتحان سے گزارتے ہیں تو بڑی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، امتحان کے اندر کھڑے اتر گئے، آپ کو بیوی کے ساتھ رہنے سے کہا گیا تو بیوی کو آپ نے ساتھ رکھا، اور آپ کو کہا گیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو۔ مکے کی لپ وادی کے اندر، وہ زمانے کا مکہ آج کے مکے سے مختلف تھا، نہ اے سی تھا، نہ کرنٹ تھا، نہ عمارتیں تھی، نہ وہاں پر مطاف پختی شکل کے اندر تھا، نہ صفا مروہ آج کی طرح تھا، جنگل ویرانہ، وہاں پانی کے قطرے کا نام و نشان نہیں، وہاں ہریالی کا نام و نشان نہیں۔ ایسے لپ وادی کے اندر بڑھاپے کے دور کا جو سہارا بننے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کو اور ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور جب پھر آئے تو خواب کے اندر بتایا گیا کہ مینا کی وادی میں لے جا کر ذبح کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی اور دل پر کیا گزری ہوگی۔ قرآن نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس سے کہا گیا کہ سرنڈر ہو جاؤ، میرے حکم کو مانو، تو فوراً باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی تعلیم، اللہ کے حکم کی تعمیر کی، اور اللہ نے دنیا میں کہا قد صدقت الرؤیا، اسی طریقے سے آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انا كذلك نجزي المحسنین، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ کو گلے گلزار کس نے بنایا؟ نمرود آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، نمرود آپ کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، جیت کس کی ہوئی، فتح کس کی ہوئی؟ حالات حق کے راستے پر چلیں گے، حق کی وادی میں رہیں گے، حلال کمانے کی، حلال جگہ خرچ کرنے کی باتیں ہوں گی، تانے بھی سننا یہ نبی کی سنت ہے، گالیاں بھی سننا یہ نبی کی سنت ہے، پیٹ پر پتھر کا باندھا جانا یہ نبی کی سنت ہے، آزمائش کی بھٹی میں جلنا یہ نبی کی سنت ہے، چولہے کا سرد ہونا اور پاتے پر پاتے ہونا یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ایمان لائے، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمیں مشکلیں کیوں آ رہی ہیں، ہمیں قرض لینے کی جو ہے ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، ہمارے بیماریاں ہماری پیچھے کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے مقرر بندے نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہی ہے اپنے مقرر بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مومنوں کے بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہوتا، راہ راست کے اندر غلط ملت کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو ہم ہمارے نہ ماننے والے کافروں کو سونے کا محل دیتے اور چاندی کی سیڑھیاں دیتے، یعنی زمین و آسمان کے خزانے ان کے پیروں کے نیچے ڈال دیتے۔ کفر کرنے والوں کو، اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے مچھروں کے ذریعے سے، سانپ بچھو کے ذریعے سے ان کو عذاب دیتے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے ماننے والوں کو میڈل سے نوازتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو ویسے تو ہر پل اللہ کی مہربانی اور اللہ کا احسان ہم پر ہوتا رہتا ہے۔ یہی جو سانس لے رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ آنکھیں بند کیجیے کچھ سیکنڈ کے لیے اور کہیے اگر یہ آنکھیں بند ہوتی، دیدار نہ ہوتا، آنکھوں کا چشمہ نہ لگتا،
تو پھر آپ بتائیں کہ انسان دن رات میں فرق نہیں کر سکتا، انسان اچھے بھلے برے میں فرق نہیں کر سکتا۔ آنکھوں کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، عقل کا سمجھنا، عقل کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، چلنا، یہ طاقت ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تبارک تعالیٰ کروڑ نعمتوں سے انسان کو نوازتے ہیں۔ سورج کی نعمتیں عام ہیں، چاند کی چاندنی عام ہے، موسم کی بارش عام ہے، پھلوں کا کھانا استعمال کرنا سب کرتے ہیں، لیکن الگ سے کبھی رمضان کا تحفہ دے دیا، کبھی شب قدر کا تحفہ دے دیا، کبھی عمرہ کا تحفہ دے دیا، کبھی حج بیت اللہ کا تحفہ دے دیا، کبھی تلاوت قرآن کا تحفہ دے دیا، کبھی نیک مجلس کے اندر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کا تحفہ دے دیا، کبھی شب برات کا تحفہ دے کر زندگی بدلنے اور مقدر کو تبدیل کرنے کا موقع دے دیا، شوال کے 6 روزوں کا تحفہ دے دیا، قربانی کا تحفہ دے دیا، اور تہجد اشراق اور اوابین کا تحفہ دے دیا، اذان کا تحفہ دے دیا، نماز کا تحفہ دے دیا، کلمے کا تحفہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کا تحفہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا تحفہ دے دیا۔ سورج کی روشنی ہر کوئی حاصل کرتا ہے، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، چاند کی چاندنی ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ستاروں کی چمک ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کا پیٹرول، خزانہ، معدنیات، سونا چاندی ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، درخت میں لگے ہوئے میوے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ سے اگر کوئی پوچھے اللہ یہ کیا دنیا سب کے لیے برابر ہے، اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت سے نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، مسواک کی دولت سے نوازا، تسبیح کی دولت سے نوازا۔ کیا یہ کام غیر مسلم کر سکتا ہے؟ 7 زمینیں، 7 آسمان ایک طرف، اور اللہ نے ہمیں جو کلمہ طیبہ دیا ہے اس کا وزن تمام چیزوں سے بھاری پڑ جاتا ہے۔ 7 زمینوں کے 7 آسمانوں کے خزانے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں اور پھر کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، یہ دنیا ہلکی پڑ جائے گی اور کلمے کا وزن بھاری پڑ جائے گا۔ ہم کو یہ عرض کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کے اندر حالانکہ جو بڑے محقق ہیں، اسکالر ہیں اور ریسرچ کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا، بلکہ اکثر یہی کہتے ہیں 12 وفات 12 ربیع الاول، اور اب بات کہتے ہیں 13 ربیع الاول کو ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت چھوڑ دیے، اس بحث میں کیوں جائیں؟ خبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کون سی تاریخ کو پیغمبر آئے تھے، قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ربیع الاول کی وہ کون سی تاریخ تھی کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون سے ہیں وہ پیغمبر جو تمہارے درمیان نبی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ میری مائیں اور بہنیں جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان جتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر دیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم خاندان کے طور پر مسلمان ہو گئے، ہم خاندان کے طور پر مومن ہو گئے۔ خدا نہ کرے اگر عیسائی کے گھر پیدا ہوتے تو ہم عیسائی بن جاتے، ہم اگر یہود اور کفار کے گھر پیدا ہوتے خدا جانے ہمارا دھرم کیا ہوگا۔ نہ برقع جانتے، نہ دستانے جانتے، نہ شرم و حیا کو جانتے، نہ پردے کو جانتے، نہ شہری کی نعمتوں کو جانتے، نہ افطاری کی لذتوں کو جانتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں اسلام کا جھنڈا برآمد فرمایا، ایمان کی دولت میں مالا مال فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے
سوا لاکھ پیغمبروں کو قوم کی ہدایت کے لیے، اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں پورے صحابہ کی روحیں اور پورے صحابہ جمع تھے، محراب خالی تھا، مصلی خالی تھا، ممبر خالی تھا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ پیغمبروں کی آپ نے امامت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں افضل پیغمبر ہیں، سب سے اونچا مقام ہے۔ آج ہمارے پاس پیر میں پہننے والی چپلوں کی اور ہی کی قدر و قیمت ہے، جسم کو ڈھانپنے والے کپڑوں کی قدر و قیمت ہے۔ میری ماں کتنے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں پیدا فرما دے، آپ کی امت میں پیدا فرما دے۔ ہم فقیر سہی، ہم جو ہے کمزور سہی، ہم بیمار سہی، ہم غریب سہی، ہم جو ہے کبیلیوں شیٹوں کے مکان میں جنگل میں رہنے والے سہی، لیکن ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ ہمارے پاس کلام پاک کی 114 صورتیں ہیں، ہمارے پاس کلام پاک کی 6666 آیتیں ہیں، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خزانہ ہے۔ یہ مال آنے والا جانے والا ہے۔ نماز قبر میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، میدان محشر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ اگر اجازت دیں جنت میں بھی، لیکن شاید کفن کی گھاٹی لگنے کے بعد یہ مال اتر جاتا ہے، یہ کپڑے اتر جاتے ہیں اور یہ مکان سے نکالا جاتا ہے۔ 17 سال کی محنت کے بعد تاج محل جیسا گھر بنا، لیکن آج اس کو اسی گھر سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہندوستان کے اندر کتنے قلعے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بنائے، مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بنائے، بیجاپور کے اندر کتنے وہاں پر قلعے ہیں۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، اس زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، تو پتھروں کی آواز کے ذریعے سے بادشاہ تک اور بادشاہ کے قریب جو سیکورٹی ہے، وہ سیکورٹی کے اہلکار فوجیوں تک پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ آج کا ایئر کنڈیشن کرنٹ لیتا ہے، سروس ہوتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے۔ آگرہ کے فورٹ کے اندر، راجستھان کے اندر اور پھر دنیا کے چپے چپے میں، بالخصوص ہندوستان کے اندر دلی وغیرہ میں آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے قلعے ہیں، انسان چل نہیں سکتا۔ کل اگر قیامت میں وہ مجھے ملیں گے، میں پوچھوں گا کہ اے اکبر تو نے کیوں یہ بنایا، اے فلاں بادشاہ اورنگزیب تو نے کیوں یہ بنایا، اے شاہجہاں تو نے یہ کیوں بنایا۔ آج بعض ملکوں کے اندر سیلاب آیا ہے، ہمارے مکانات میں ہم رہ کر غرور، تکبر اور گھمنڈ ہم پر ہو جاتا ہے کہ ہمارا خاص گھر ہے، کئی کا خاص گھر، کل جنازہ نکلنے والا ہے اس خاص گھر سے، ہماری امپورٹڈ کار ہے، 1 کروڑ کی کار ہے، کئی کی جو ہے لاوارث کار، ہمیں جنازے میں سوار ہو کر جانا ہے۔ عید کے لیے حیدرآباد شاپنگ کے لیے گئے، دلی کو گئے، اتر پردیش گئے، پنجاب گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کفن تو تمہارا یہاں شیواجی نگر کے جو ہے دکانوں کے اندر آ چکا ہے۔ آخرت کی طرف دیکھ کر زندگی گزارنے والا اللہ کی نعمتوں کا احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے 12 ربیع الاول کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، پیغمبر نہیں آئے تھے، بیت المقدس کا وجود نہیں تھا، اللہ کے کعبے کا وجود نہیں تھا، نہ صفا تھا، نہ مروہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فلسطین تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ بنگلہ دیش تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ میرے نور کو پیدا کیا۔ پیدا ہونے میں سب سے پہلے آپ ہوئے اور دنیا میں تشریف لانے میں سب سے پیغمبروں میں آخر میں آپ تشریف لائے۔
صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے، کیوں اونچا ہے؟ دنیا کے سارے ذرے، اب دنیا کی ساری مخلوق پینا میں پیر رحمت اللہ علیہ بن جائے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بن جائے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بن جائے، ولیوں سے یہ صاف زمین بھر جائے، آفتاب ابدال سے صاف آسمان بھر جائے، مگر میری ماں ایک صحابی کے ان کے پیر کے دھول کو ساری دنیا کے بڑی مقابلہ نہیں کر سکتے، ابدال مقابلہ نہیں کر سکتے، آفتاب مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا خواجہ اجمیریوں سے بھر جائے، حضرت تھانوی سے، حضرت شیخ الاسلام سے بھر جائے، امداد اللہ مہاجر مکی سے بھر جائے، نہیں، صحابہ کرام کا مقام کیوں اونچا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کے میدان میں گئے ہیں، اور آپ کا اتنا محبت کا حق ادا کیا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن کسی صحابی کے مقابل اونچا مقام والا نہیں آ سکتا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ صحابیوں کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کا گورنر بنا کر آپ کو بھیجا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے بارڈر تک گئے، یمن کے بارڈر کے قریب تک گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہیں، آخری ملاقات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، آج تم یمن کے گورنر بن کر جا رہے ہو، شاید اس کے بعد اگلے سال میں نہیں رہوں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اونٹ بھوک کر رونے لگے، اللہ کے نبی، میں ایسی گورنری لے کر کیا کروں گا کہ آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، صبح چبوترے پر مدرسہ نہیں ہوگا، میں گورنری کے مقابلے میں آپ کی جوتی بن جاؤں گا، آپ کے پیروں پر لگی ہوئی دھول بن جاؤں گا۔ ہچکیاں بند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے زیادہ چاہنے والے حضرت معاذ بن جبل کو رخصت کروا رہے تھے، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر، ان کا بلکنا دیکھ کر، ان کا تڑپنا دیکھ کر، ماں باپ بچے کو آسٹریلیا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، سعودی عرب ریال کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، بچہ گلے مل کر جب روتا ہے، ماں آنسوؤں کو تھام لیتی ہے، باپ سینے پر پتھر رکھ لیتا ہے، اور مجبوری ہوتی ہے کہ بیوی خادم کو رخصت کرے، ماں باپ اولاد کو بھیجے۔ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے تھے، لاکھوں بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو قبلے کی طرف موڑ دیا تاکہ میرے آنکھوں کے گرنے والے آنسوؤں سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوصلے پست نہ ہو جائے اور اس سے کم نہ ہو جائے۔ جب یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ نے، آپ نے فرمایا، اے معاذ، یہ بات اصل نہیں ہے کہ میرے نزدیک کون ہے، میرے نزدیک ابو جہل بھی تھا، میرے نزدیک ابو لہب بھی تھا، میرے نزدیک قدوہ شیبہ بھی تھا، میرے نزدیک کفار مکہ بھی تھے، میرے نزدیک خیبر کے یہودی بھی تھے، میرے نزدیک مدینے کے منافق بھی تھے۔ اصل بات یہ ہے وہ جہاں رہے دیکھتا رہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی، وہ قیامت کے دن میرے کتنے قریب ہوگا۔ یہ سن کر کچھ راحت کی سانس ملی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک بادشاہ کا نمائندہ، ایک بادشاہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، امبیسڈر ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آیا تو وہ دیکھا کہ آپ وضو کروا رہے ہیں، آپ تھوک رہے ہیں زمین پر، صحابہ اپنی چادروں کو پھیلا کر آپ کے مبارک لعاب کو اپنے جسم پر مل رہے ہیں، پانی گرنے سے پہلے زمین پر اپنے دامنوں کو پھیلا کر در کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت ایک صحابی آئے اور فرمایا، اے میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں بچہ مرتا ہے،
فقر و فاقہ آتا ہے، چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنے غم کو، دکھ کو، درد کو مٹا دیتے ہیں۔ میرے مولا آپ نہیں رہیں گے، ہم کس کا چہرہ دیکھیں گے؟ اتنا ٹوٹ کر چاہتے تھے، اتنا ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ آگ کا دریا ہے، اس میں ڈبکی لگاؤ تو صحابہ کرام ڈبکی لگا دیتے تھے۔ گھر کی عورتیں، گھر کے چھوٹے بچے، گھر کے مرد، گھر امیر لوگ، غریب لوگ، سب کے سب جان دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو مخلوق بات نہیں کرتی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا کرتے تھے، ایک انار کے درخت کا تنا تھا، آپ اس پر تیل لگا کر کبھی کبھی خطبہ دیا کرتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تو وہ کارپینٹر تھے، انہوں نے ایک ممبر بنا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ جو درخت تھا وہ درخت کو صحابہ کرام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹ کر الگ کر دیا۔ تو اس کے بعد جب سیکنڈ جمعہ آیا، مسجد کے اندر سناٹا تھا اور ایک بچے کی طرح رونے کی آواز، ہچکیاں لینے کی آواز، بلبلانے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی خاتون گود کے بچے کو لائی نہیں ہے، اور مردانوں کے سب کے اندر کوئی چھوٹا نہیں، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں میں کیا بچے کو تلاش کرتے ہو؟ گزشتہ جمعہ تک یہ جو ستون تھا جسے میں ٹیک لگا کر بیان کرتا تھا، آج وہ ستون رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مبارک جنتی ہاتھ لگنا کیا چھوٹ جائے گا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قریب میں کرو۔ درخت رویا کرتے تھے، حجر رویا کرتے تھے، شجر رویا کرتے تھے۔ جنت میں جب آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا اما جان کے قریب آنا چاہے، اللہ نے کہا اے آدم نکاح میں تو مہر دیا جاتا ہے، آپ نے مہر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ جنت تیری، میں تیرا، حوا تیری، نعمتیں تیری، یہ گہرے محل تیرے، میں کہاں سے لاؤں مہر دینا؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تمہاری نسل میں آخر میں پیغمبر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ درود بھیج کر مہر ادا کر دو۔ درخت جنت کے جب سر سناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ندیاں بولتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ انسان تو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا اور آپ پردہ فرما گئے، یہ اونٹنی کھانا پینا چھوڑ دی اور پھر کسی کی بات نہیں سنتی تھی، تو لوگ پریشان ہوئے کیا کیا جائے، تو وہ خود اونٹنی جنت البقیع جس کو بقیع البرکت کہتے ہیں، وہ وہاں جو ہے درخت کا کانٹوں کا، اس کو بقیع کہتے ہیں، وہاں وہ سائے میں چلی گئی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میری مائیں اور بہنیں، کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ محبت اگر کرتے کیا ہم سے سنتیں چھوٹیں گی؟ کیا ہم سے مسواک چھوٹے گا؟ کیا ہم سے برقع چھوٹے گا؟ کیا ہم سے حجاب چھوٹے گا؟ جو آدمی جس کو چاہتا ہے اس کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ فلموں کے ہیرو ہیروئن سے جو محبت کرتا ہے وہ اس دل سے ہیئر اسٹائل رکھتا ہے، کان کو تراش کر بالی ڈالتا ہے، یہاں پھاڑ لیتا ہے، وہاں پھاڑ لیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا اس کی زندگی سنتوں سے معطر ہوگی، خوشبودار ہوگی، اس کے زندگی کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ مجھے محبت ہے تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک صحابی کھیتی باڑی کر رہے تھے اور شاید انہوں نے
وہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اوپر چڑھے تھے، ان کو اطلاع ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اتنا روئے اتنا روئے، اے اللہ یہ آنکھیں تھی میرے محبوب کو دیکھنے کے لیے، یہ قدم تھے میرے محبوب کے پاس چل کر جانے کے لیے، یہ ہاتھ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ اللہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرے زندگی کے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، میرے آقا نہیں رہے، میں کس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، میں کس سے دل اور کلیجے کو راحت پہنچاؤں، یہ قدم میں کس کی طرف اٹھاؤں، یہ ہاتھ سے میں کس کو بوسا دوں۔ اللہ مجھے بلا لے، کتنی محبت کا حق ادا کیا۔ میں آپ سے میں نے درخواست کی تھی، ہم تو تقریباً جو ہے 11:30 بجے یہاں ہمارے والد صاحب کے گھر میں آ جاتے ہیں پھر اجتماع کے لیے، آپ بھی آئیے گا۔ اب دیکھیے اذان 4:45 میں ہو تو وقت ختم ہونے لگتا ہے۔ ہجرت کا جب حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کا حکم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور آپ کے رفیق سفر بنائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے تو نہ کنڈی کھلی نہ لاک کو کھولا، ایسے ہی آپ کی خوشبو جب آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے کئی گھنٹے اس گلی میں خوشبو رہا کرتی تھی، وہ گلی مہکتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، سفر میں نظر میں ہمیشہ وہ کیسے بھی پہچان تھے، تو فوراً دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ اندر تشریف لائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیسے پہچان لیا کہ میں آیا ہوا ہوں، عقل تک لاک نہیں کیا تھا تم نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حالات اس قسم کے آئے تو مجھے امید تھی، اللہ کی طرف سے رحمت کی امید تھی کہ اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دے گا، تو چنانچہ میں ہر رات اس انتظار کے ساتھ کہ آج کی رات شاید آپ سے ملاقات ہوگی، آج کی رات آپ تشریف لائیں گے، میں جب سے ایسے حالات بنے ہیں گھر کو لاک نہیں کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور لاک کے کھلنے میں دیری ہو جائے اور پھر آپ کی گستاخی ہو جائے۔ صحابہ یوں ہی نہیں بنے، دل و جان سے صحابہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے صحابہ کی نقش قدم پر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احبہم فبحبی احبہ، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ پانی کی جگہ خون کی دریا بچھا دیتے تھے، آپ بتائیے کہ عمل کھولنے میں کتنی دیر ہو سکتی ہے؟ ساری رات انتظار کیا کرتے تھے۔ اس سفر ہجرت میں غار ثور کے اندر گئے تو تمام سوراخوں پر پتھر رکھ دیے، یہ سوراخ ذرا ہائٹ تھا، وہاں پتھر رکھنا آسان نہیں تھا، تو آپ نے پیر لمبا کر کر اس غار کے منہ کو اور اس سوراخ کو، اس دل کے سوراخ کو آپ نے پیر سے ڈھانک لیا، لیکن ایک سانپ تھا اس کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ڈس دیا۔ آپ اتنا اپنے آپ کو برداشت کیا کہ کہیں میرے محبوب تھکے ہوئے ہیں، ان کی نیند میں ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے، ان کی راحت میں فرق نہ آ جائے، لیکن انسان ہے، کب تک اپنے قابو میں رہ سکتا ہے؟ چنانچہ گرم گرم آنسو کا قطرہ اس طریقے سے جیسے گلاب کی پنکھ کھڑی پر شبنم کا قطرہ گرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کا قطرہ آنسو کا آپ کے مبارک گال پر پڑا، آپ چمک گئے، اٹھے، فرمایا ماں بالو کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ آپ نے صاف کہہ دیا کہ کس طریقے سے تمام سوراخوں پر پتھر رکھے گئے، ایک سوراخ پر پتھر نہیں رکھا جا رہا تھا، میں نے اپنے پیر کو رکھا، سانپ نے ڈس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک اپنا مبارک تھوک اس جگہ پر لگایا، یہی وہ رات ہے اور یہ بڑی فضیلت والا دن اور رات ہے غار ثور کا، کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار ثور کی ایک رات مجھے دے دو۔ یہ قربانی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ دونوں کے غار میں تھے اور سراقہ قریب آ گیا تھا، مکڑی نے جالا کس دیا تھا، کبوتر نے انڈا دے دیا تھا، سراقہ کے لوگ قریب آنے لگے تو پھر کہنے لگے نہیں، یہاں تو جالا تنا ہوا ہے، یہاں تو کبوتر انڈا دیا ہوا ہے، یہاں کون کیسے رہ سکتا ہے؟ اس طریقے سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ دین پر چلنے والے امتحانات آزمائشیں آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، محبت رسول جلسے منانے کا نام نہیں ہے، محبت رسول فنکشن کرنے کا نام نہیں ہے، محبت رسول اپنے خون کے قطرے قطرے میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، وہ تنہائی ہو، وہ جلوت ہو، وہ خلوت ہو، وہ مجمع ہو، وہ اکیلا پن ہو، وہ سفر ہو، وہ حضر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان ہی جنت میں جا سکتا ہے، اور جو آپ سے محبت نہیں کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، آخرت کی عظمت و محبت پیدا فرمائے، اسی میں ہماری زندگی گزرے اور اسی میں ہمارا وصال کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ ثواب پہنچا کر ان کی پل پل مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو دین کی خدمات کسی لائن سے بھی کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم